کچھ ہفتے ہوئے کہ ہماری ملاقات ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست سے ہوئی، اور وہ ہمارے مہربان بھی ہیں اور محسن بھی ہیں، اور واللہ حسیب، ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے والے، تقوی رکھنے والے، اور اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والے ہیں۔ میں جہاں تک جانتا ہوں تو انہوں نے کچھ مساجد خود بنوائیں اور بہت ساری مساجد کے بننے میں پوری طرح سے بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ میں ان کے پاس اس سلسلے میں گیا کہ ہم نے یہاں پر شفا میں طلباء کو مدارس فراغت کے بعد متخصص دعویٰ میں تخصص اور اسپیشلائزیشن بھی شروع کر رکھا ہے، اور اس کی کچھ تفصیلات ان کو بتائیں تو وہ کہنے لگے کہ میری ایک تجویز ہے۔ میں نے عرض کیا بتائیے؟ کہا کہ میری تجویز یہ ہے کہ آپ اپنے طلباء کو یہ بھی بتائیے کہ جب لوگوں کو وہ مال کے بارے میں کوئی بات بتائیں اور مال سے بے رغبتی بتائیں تو وہ اس طرح کا انداز نہ اپنائیں کہ گویا مال ایک لعنت ہے اور اس کو حاصل کرنے والے سارے ملعون ہیں، اور مال ایک فساد ہے اور اس کو حاصل کرنے والے سارے فسادی ہیں، بلکہ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ مال حاصل کرنا بھی کچھ مقام و مرتبہ والا ہے۔ سبحان اللہ، میں توقع نہیں کر رہا تھا ان کی اس تجویز پر، میں نہیں توقع کر رہا تھا کہ وہ ایسی بات کریں گے، لیکن پھر مجھے واقعی وہ طلباء اور وہ جوشیلے نوجوان دکھائی دیے جو واقعی اسی انداز میں بات کرتے ہیں، اور کچھ بعید نہیں کہ یہ مال کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے والے خود کسی ایسے مدرسے میں پڑھے ہوں جہاں پر ایسے ہی کسی شخص کے مال سے ان لوگوں نے کھایا پیا ہو اور ان لوگوں نے اس کے مال سے سہولیات سے لطف اٹھایا ہو، اور وہاں سے فراغت کے بعد وہ اسی طرح کے افراد کے بارے میں اتنی سخت باتیں کریں۔ ہمارے یہ طلبہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دنیا میں قابل رشک دو لوگ ہیں، ایک عالم اور ایک مالدار جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ ہمارے طلبہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سنن ترمذی میں کہ یہ دنیا چار لوگوں کے لیے ہے، اور سب سے افضل مرتبہ اس شخص کا ہے جو عالم بھی ہے، عبد رزقہ اللہ علما و مالا، وہ بندہ جو عالم ہے اور مالدار عالم ہے، یہ دنیا کا سب سے افضل آدمی ہے، کیونکہ وہ علم اور مال میں اللہ کی رضا کو چاہتا ہے۔ وہ کیوں یہ بیان نہیں کرتے کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دے رکھا اور وہ نیت یہ کرتا ہے کہ اللہ اگر آپ مجھے مال اسی بندے کی طرح دیں تو میں بھی اسی طرح سے اس میں تصرف کروں گا، تو یہ اسی کے درجے کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ ہم یہ کیوں ذکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو بھی یہ کہا تھا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، مال چھوڑنے کا نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا کہ اپنے اسی مال میں آخرت کا گھر تلاش کرو۔ تو اللہ کے لیے یہ ہمارے نوجوان تھوڑا سا احتیاط سے بات کریں، تھوڑا دیکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے محسنوں کو ہی مجروح کر دیں۔ بارک اللہ فیک۔